بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے اس ذات کا جو شمع شبستان ولایت ہے، محبوب خدا ہے، مطلوب مصطفیٰ ہے، سید الابرار ہے، قاتل الکفار ہے، بالا منزلت والا مرتبت، خلیفہ امجد، برادر احمد، اخی مصطفیٰ، آفتاب مکارم، مہتاب بنی ہاشم، بازو مصطفیٰ، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، صف شکن، شمشیر زن، ابر سخاوت، بحر کرامت، قرآن ناطق، قسیم النار، مولا مشکل کشا، حیدر کرار، امام المشارق والمغارب، اشجع الاشجعین، شاہ خیبر شکن، باب مدینۃ العلم، خلیفہ راشد، مولا کائنات، امیر المؤمنین، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اللہ رب العالمین نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بے شمار فضائل اور مناقب عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جتنی زیادہ روایات اور آیات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آئی ہیں، اتنی کسی اور کے بارے میں نہیں آئیں۔ خانہ کعبہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو ولادت کی سعادت عطا فرمائی، اور مسجد کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کا معیار قرار دے دیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانا کرتے تھے، یعنی جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوتا ہم پہچان لیتے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کو خود امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانہ پھاڑا اور مخلوقات پیدا فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ عہد دیا تھا کہ صرف مومن شخص ہی مجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق شخص ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی سیدھا سا یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو علی نبی ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں کل ضرور اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو تمام لوگ اس امید پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ وہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے گا، مگر یہ سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے خیبر کی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب اور کنیت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما غزوہ ذوالعشیرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور خیمہ زن ہوئے، تو ہم نے بنی مدلج کے کچھ لوگوں کو ایک کھجور کے باغ میں چشمے کے پاس دیکھا، تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو یقظان، کیوں نہ ہم دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم ان کے پاس آئے، ان کو تھوڑی دیر دیکھا تو پھر ہمیں نیند محسوس ہونے لگی، تو ہم وہاں سے چلے اور ایک کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور مٹی پر لیٹ گئے۔
وہاں ہمیں نیند آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جگایا۔ آپ اپنے پاؤں مبارک سے ہمیں حرکت دے رہے تھے اور ہمارے جسموں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو تراب، کیا میں تمہیں لوگوں میں سے 2 بدبخت شخصوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ہم نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا وہ بندہ جس نے آپ کی اونٹنی کی رگ کاٹی تھی، وہ اس دور کا بدترین اور بدبخت انسان تھا، اور دوسرا شخص وہ بدبخت ترین ہوگا کہ جو حضرت علی کو تلوار کے ساتھ ضرب لگائے گا، جس کی وجہ سے یہ داڑھی خون کے ساتھ تر بتر ہو جائے گی۔ یعنی جس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ضرب لگائی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قوم کا بدبخت ترین انسان ہے اور اشق الناس ہے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی ان کی محبت میں زندہ رکھے، اور آخرت میں بھی ان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔